الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے تمام حضرات کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ دھڑلے کے ساتھ بلا جھجک، بغیر کسی شرم و حیا کے الم غلم جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. آج کل ایک طرف شورا والے ہیں اور دوسری طرف سعد والے ہیں. سعد کو ہوس ہے امیری اور امارت کی، وہ بے دین بھی ہے، بدعقیدہ بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اور امارت کی ہوس بھی ہے. اس لیے سعد کے طرفدار لوگ، ویسے نظام الدین میں گیا تھا، ڈیلی تو وہاں پولیس ہی آتی رہتی ہے اور ڈیلی کے ڈیلی وہاں تو جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں دونوں گٹوں میں. تبلیغیوں کے اس وقت دو گٹ ہیں، ایک شورا والے ہیں اور دوسرے یہ جاہل سعد والے ہیں. تو یہ جاہل جو سعد ہے اور سعد کی پارٹی کے جو جاہل جوہلا لوگ ہیں، یہ جھوٹے قصے اور جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں. آج ایک کرامت میں سعد کی سناتا ہوں، آپ ذرا جگر اور دل کو تھام کر کے سننے کی کوشش کیجیے. کہتے ہیں کہ حق مرکز بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین میں آمد ہوئی اور آتے ہی حضرت کے کمرہ کا رخ کیا اور امیر تبلیغ حق عارف باللہ قاطع بدعات مرد مجاہد مولانا سعد صاحب کے پیروں پر گر کر معافی مانگی اور الیاس ثانی کے ہاتھوں پر تجدید بیعت ایمان کی. جب حضرت جی نے دریافت کیا کہ آپ کی ہدایت کا کیا سبب ہوا، تو ذمہ دار نے کہا کہ ہم بھرت پور پرا میوات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم شورا والوں کے متبع تھے. ہمیں ایم پی کے ایک قصبہ کا رخ دیا گیا. ہم وہاں چلہ لگانے گئے. انہوں نے ہمیں 15 کلومیٹر دور ایک چھوٹے گاؤں میں بھیج دیا. ابھی 10 روز ہی ہوئے تھے، اچانک بعد عصر خدمت کے ساتھیوں کی لاپرواہی سے مٹی کا تیل ضائع ہو گیا. میں اور ایک ساتھی اس قصبہ میں مٹی کا تیل لینے گئے. واپسی میں سواری نہیں مل رہی تھی. لوگوں نے بتایا کہ اس طرف شیر اور جنگلی جانور نکلتے ہیں، اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد وہاں سواری نہیں جاتی. اللہ کے کرم سے ایک بس ملی، مگر بتایا کہ وہ ہمیں ہائی وے پر اتار دے گی اور وہاں سے گاؤں تک 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم نے منظور کر لیا. بس سے اتر کر ہم گاؤں کے راستے پر ہو لیے. گھنا اندھیرا تھا، ایک ٹارچ تھی. جب کافی وقت کے بعد بھی ہم گاؤں نہیں آیا تو ہم سمجھ گئے کہ ہم بھٹک گئے ہیں. مگر اچانک دیکھا کہ ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے. ہم ڈر گئے. میں نے ہمت سے کہا کہ اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. تو اللہ کی قدرت اچانک شیر بولا کہ اے انسانوں، تم شاید تبلیغ حق سے منسلک نہیں معلوم ہوتے، ورنہ تم راستہ نہ بھٹکتے. تم باطل تبلیغ سے متعلق معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں پھاڑ ڈالوں گا. ہم نے کہا باطل تبلیغ؟ شیر نے کہا حق تبلیغ وہ ہے جس کے امیر مولانا محمد سعد ہیں، وہی امیر برحق ہیں اور ان کے متبعین ہی اصل مبلغ ہیں، اور جو ان کو امیر نہیں مانتے باطل تبلیغ والے ہیں. اگر تم سچی توبہ کر لو اور امیر برحق کی اطاعت کر لو تو میں تم لوگوں کو تمہاری جگہ پہنچا دوں گا.
ہم نے کہا یہ تو ایک معجزہ ہے کہ شیر بول رہا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی غوث کا دامن نہیں چھوڑے کے نعرہ لگاتا ہے اور یہ حضرت جی کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر شیر آگے چلنے لگا اور ہم پیچھے، یہاں تک کہ ہم مسجد تک پہنچ گئے اور وہ چلا گیا۔ جب ہم نے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھیوں نے ہمیں جھٹلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچانک باہر سے شیر کی گرج سنائی دی، ہم سب جنگلہ کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے، یعنی کھڑکی کے پاس، جنگلہ کا مطلب جنگلہ کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے تو اس نے کہا کان کھول کر سن لو، مولانا سعد کی جماعت ہی تبلیغ حق ہے اور باقی باطل پر ہے، سن لو، اگر پوری دنیا ایسے شورائی تبلیغی علماء حفاظ قاریوں اور مبلغوں سے بھر دی جائے جو پابندی کے ساتھ 5 کام کرتے ہوں مگر وہ اس بندے کے پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو صرف مولانا کو دل سے امیر مانتا ہو، چاہے اس نے زندگی میں ایک گشت بھی نہ کیا ہو۔ اس کو سن کر سارے ساتھی رونے لگے، توبہ کرنے لگے اور اس گمراہی سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب یہ کارگزاری پوری ہوئی تو حضرت جی اور دوسرے حضرات جو کمرہ میں موجود تھے سجدہ میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت جی نے اپنی اس کرامت کا تذکرہ عوام میں کرنے سے سختی سے منع فرما دیا تھا، مگر ایک پرانے ساتھی بھائی کلیم نے جو ہر سال 250 دن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، حضرت جی سے اجازت چاہی کہ کچھ دوستوں کی ہدایت کے لیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے اجازت دے دی۔ بتاؤ تبلیغیوں، تمہارے امیر سعد جھوٹے مکار عیار چال باز کی عمارت کی شہادت شیر دے رہا ہے اور تم لوگ جنگلے سے بھی دیکھ رہے ہو، جنگلے سے نہیں دیکھتے، اپنے دل کو جھانک کر کے دیکھتے۔ قرآن کریم کے عقیدے کے خلاف یہ سعد بولتا ہے، اس کو عمارت کی ہوس ہے، اس کو ہوش میں آنا چاہیے، اور اس ہوسناک آدمی کو ہوش میں آنے سے پہلے تبلیغیوں تمہیں ہوش میں آنا چاہیے۔ تم عقل و شعور کے ناخن نہیں لیتے، یہ خاندان پرستی نہیں چلی آ رہی ہے تو اور کیا ہے؟ تبلیغ دین کی تبلیغ کرتے ہو؟ نہیں، الیاس اور اس کی پارٹی کی تم تبلیغ کر رہے ہو، تقلید بھی کر رہے ہو، اور ساتھ جاہل آدمی کو تم اپنا امیر بنا رکھے ہو، جبکہ یہ علماء کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے اور تحقیر کرتا ہے، اور تم اس جاہل آدمی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ تبلیغ حق پر، یہ باطل پرست ہے، اسی لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ شیر تم کو راستہ نہیں بتایا، تم لوگ بھیڑ ہو، سنو، تم تبلیغیوں بھیڑ ہو، اس لیے یہ ساتھ تم کو جاہل گھما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ 250 دن لگانا، 360 دن لگانا، یہ 4 سال لگانا، 4 دن اگر تم اپنے بال بچوں کی خدمت کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، اور اسی میں تمہاری موت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لیکن تم 4 سال تبلیغ میں لگا دیے، اپنی اولاد کو ضائع کر دیے، اپنے ماتحت لوگوں کو ضائع کر دیے، ان کی رکھوالی نہیں کیے، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کیے۔ قیامت کے دن یہ بچے تمہارے، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد تمہارا دامن پکڑے گی۔ آج تو تم کہتے ہو کہ ہم حضرت جی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہاں پر کون سا دامن ہوگا؟ جاہلو، توبہ کرو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اس جھوٹے قصے کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہ کرو، ورنہ یہ جھوٹا قصہ تمہارے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان جھوٹے تبلیغیوں کو اور عمارت کے پجاری سعد کو ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا یہ مستحق ہے۔ اللہ ان عمارت کے حوثی اور عمارت کے چاہنے والے کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی گمراہی اور ضلالت سے
اس کے خرافات سے اور اس کی بدعقیدگی سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس ساتھ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈیلی پولیس کو بلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جتنے جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے کو امارت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم کو تو امارت کی ہوس ہے سعد، تمہاری وجہ سے کتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ تم صرف، میں کسی بھی تبلیغی کو کہتا ہوں کہ نظام الدین جہاں پر یہ مرکز ان کا واقع ہے، وہاں کے پولیس اسٹیشن میں صرف اور صرف اس کے خلاف دیکھیں کہ کتنے کاغذات جمع ہیں، ڈیلی کے ڈیلی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی رپورٹ دی جاتی ہے اور ڈیلی وہاں پر پولیس آتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ امارت کا بہت بڑا خواہش مند اور طلبگار ہے، اور اس کو وہاں سے جو اندر جو کمائی ہوتی ہے، اس کمائی کی وجہ سے یہ امارت چھوڑنا نہیں چاہتا اور یہ شورا والے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی کشمکش میں یہ تبلیغی جماعت پس رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔